بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی عشر، لسان القرآن اول ہے۔ آج ہم سبق شروع کریں گے مرکب الاضافی یو۔ مرکب اضافی کا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کے شروع میں شرح و تفصیل سے پہلے کچھ امثلہ ہیں، امثلہ دیکھ لیں۔ جو سرخ اسماء میں ہیں وہ مرکب اضافی ہیں، ان کی ہم ترکیب کریں گے۔ نصر اللہ قریب، نصر مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر مبتدا، قریب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ شکرتو فعل و فاعل، نعمت اللہ، نعمت مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر شکرتو فعل و فاعل کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نمبر 3، المؤمن مشفق من عذاب اللہ، المؤمن مبتدا، مشفق اسم فاعل، من حرف جر، عذابی مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر من حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر مشفق اسم فاعل کے متعلق، مشفق اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر المؤمن مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان امثلہ پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ مثال نمبر 1 میں نصر اللہ قریب میں نصر مبتدا، نصر اللہ یہ مبتدا بن رہا تھا اور مبتدا چونکہ مرفوع ہوتا ہے اس لیے یہاں پر رفع کی مبتدا پر مضاف، نصر مضاف پر رفع کی علامت ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے اور مضاف اور یہ مجرور ہے۔ مثال نمبر 3 میں شکرتو فعل بفاعل تھا تو نعمت اللہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر شکرتو کے لیے مفعول بن رہے تھے اور مفعول چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے منصوب ہونے کی علامت فتحہ یہ نعمتہ پر داخل ہے، نعمتہ منصوب ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے۔ مثال نمبر 3 میں من حرف جر، عذابی مجرور ہے اور مجرور ہونے کی وجہ سے کسرہ اس پر داخل ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تینوں مثالوں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، جیسے مبتدا میں نصر پر ابتدا عامل تھا اس لیے اس پر رفع داخل ہے، نعمتہ یہ مفعول بن رہا تھا، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور عذابی نمبر 3 میں یہ مجرور ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ داخل ہے، اور لفظ اللہ تینوں جملوں میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مضاف کا اعراب عامل کے مطابق اور مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ شرح تفصیل میں دیکھیں مندرجہ بالا مثالوں میں 100 مرکبات غور سے دیکھیے۔ ہر مرکب 2 اسموں کا مجموعہ ہے۔ ہر مرکب 2 اسموں کا مجموعہ ہے جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے، ایسے مرکب کو عربی قواعد میں مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ سرخ اسماء کو دیکھ لیجئے، یہ 2 اسماء ہیں، 2 اسماء کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، پہلے کی نسبت دوسرے کی طرف کی گئی ہے تو ایسے مرکب کو عربی قواعد میں مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پہلے اسم کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے تو اسے عربی قواعد میں مرکب اضافی کہتے ہیں۔ آپ اسے انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں زبانی یاد کرنے کے لیے۔ تو اس مرکب کے پہلے حصے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہیں گے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، نصر اللہ میں نصر مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے جی، تو مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آیا کرتا ہے، پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ ترتیب اردو کے بالکل برعکس ہے، لہٰذا قلم الطالب جب اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو طالب کا لفظ پہلے اور قلم کا بعد میں آئے گا، طالب علم کا قلم، اور عربی میں قلم پہلے اور طالب علم بعد میں، قلم الطالب۔ اردو میں مرکب کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کا کی کے آتا ہے، آپ اسے بھی انڈر لائن کریں۔ اب مرکب اضافی کی چند باتیں ذہن نشی کر لیں۔ نمبر 1 ہے مضاف پر کبھی لام تعریف الف لام داخل نہیں ہو سکتا، مضاف پر کبھی لام تعریف الف لام داخل نہیں ہوتا، مضاف پر کبھی الف لام داخل نہیں ہوتا، مضاف پر کبھی تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتی، اور نمبر 3 یہ جملہ میں اپنے موقع محل کی مناسبت سے مرفوع بھی واقع ہوتا ہے، اسی طرح منصوب بھی اور مجرور بھی، جیسے جملہ نمبر 1 میں مرفوع واقع ہوا، جملہ نمبر 2 میں منصوب اور جملہ نمبر 3 میں مجرور واقع ہوا۔ یہ باتیں آپ انڈر لائن کر لیں زبانی یاد کرنے کے لیے۔ اب مضاف الیہ کی کچھ باتیں دیکھ لیں۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسا کہ تینوں جملوں میں لفظ اللہ
سے واضح ہے کہ تینوں جملوں میں یہ مضاف الیہ بن رہا تھا اور یہ مجرور تھا۔ نمبر 2 ہے مضاف الیہ پر لام تعریف بھی داخل ہو سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ مضاف پر نہ لام تعریف داخل ہو سکتا ہے، الف لام نہیں داخل ہو سکتا، اور نہ ہی مضاف پر تنوین آ سکتی ہے، جبکہ مضاف الیہ پر الف لام داخل ہو سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ جیسے بیت الرجلی، یہاں الرجلی مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ پر یہاں الف لام داخل ہے، اور کتاب طالب، یہاں کتاب مضاف، طالب مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ پر تنوین داخل ہے۔ یہ باتیں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ میں دوبارہ سے آپ کو دہرا دیتی ہوں۔ مرکب اضافی مرکب جو ہے وہ 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بننے والے جملے کو کہتے ہیں مرکب۔ تو یہاں مثال میں آپ نے دیکھا کہ سرخ اسما یہ مرکب ہیں اور یہ مرکب اضافی ہیں۔ ہر مرکب 2 اسموں کا مجموعہ ہے، پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے۔ ایسے مرکب کو عربی قواعد میں مرکب اضافی کہتے ہیں۔ آپ اس کو انڈر لائن بھی کر لیں۔ مرکب اضافی کے پہلے حصے کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جبکہ اردو میں جو ہے مرکب اضافی اس کا ترجمہ عربی کے الٹ ہوتا ہے۔ جیسے عربی میں ہے قلم الطالبی، عربی میں ہے قلم الطالبی، اور اردو میں ہوگا طالب علم کا قلم، یعنی طالب علم پہلے اور قلم بعد میں آئے گا، جبکہ عربی میں قلم پہلے اور طالب علم بعد میں آئے گا۔ اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا مضاف الیہ کا اردو میں ترجمہ کرتے وقت کا کی بولا جاتا ہے۔ چند باتیں مضاف اور مضاف الیہ کی اور بھی ہیں۔ مضاف پر کبھی الف لام داخل نہیں ہوتا، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی، مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ماقبل اس کے عامل کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق مضاف کا اعراب ہوگا۔ مضاف مفتوح بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی اور منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ مرفوع، منصوب، مجرور تینوں اعراب مضاف پر داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ مضاف الیہ پر صرف کسرہ داخل ہوگی۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور واقع ہوتا ہے اور مضاف الیہ پر الف لام بھی داخل نہیں ہوتا۔ جیسے مثال ہے بیت الرجلی اور کتاب طالب۔ اب ہم چلتے ہیں مضاف الیہ جب مثنیٰ ہو یا جمع مذکر سالم ہو یا غیر منصرف ہو۔ جب مضاف الیہ مثنیٰ ہو یا جمع مذکر سالم ہو یا غیر منصرف ہو تو کیا اعراب آئے گا؟ مضاف الیہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن اب دیکھیں اگر مثنیٰ ہوگا، مثنیٰ جیسے قلمانی، جمع ہوگا جیسے مسلمون، یا ممنوع من الصرف ہوگا جیسے مکہ تھا، تو پھر کیا اعراب ہوگا؟ امثلہ میں دیکھیں حدیث الرسولی حق، حدیث مضاف، الرسولی مضاف الیہ۔ یہ مفرد تھا، یہاں مضاف الیہ مفرد تھا الرسول۔ اب ہے اکل الجنتین، اکل مضاف، الجنتین مضاف الیہ، تو مضاف الیہ یہاں مثنیٰ ہے اور مثنیٰ کی حالت جری آپ پڑھ چکے ہیں یا نون ما قبل فتح، تو ایسے ہی اس کی بھی حالت جری لے کے آئیں گے، مجرور اسے لے کے آئیں گے یا نون ما قبل فتح کے ساتھ۔ جیسے آپ نے مفرد مثنیٰ جمع والے سبق میں آپ نے پڑھا کہ مثنیٰ کا اعراب حالت رفعی اور حالت نصبی اور جری میں یا نون ما قبل فتح کے ساتھ ہوگا یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی میں بھی یا ما قبل فتح کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا۔ اور جمع کا اعراب آپ پڑھ چکے مفرد مثنیٰ جمع والے سبق میں کہ جمع کا اعراب یا نون ما قبل کسرہ حالت نصبی میں اور حالت جری میں یا نون ما قبل کسرہ، یعنی دونوں حالتوں میں ایک جیسا ہی ہوگا۔ تو مثال نمبر 2 میں ہے اکل الجنتین، یہاں اکل مضاف اور جنتین مضاف الیہ تھا، مثنیٰ تھا، اس لیے حالت جری مثنیٰ کی یا نون ما قبل فتح کے ساتھ آئی۔ نمبر 3 ہے قرأت قصص النبیین، نبی قصص مضاف، النبیین مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ جمع ہے اور جمع کی حالت جری مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے تو یہاں ہم جمع کو مجرور کریں گے یا نون ما قبل کسرہ کے ساتھ، نبیین۔
نمبر 4 ہے اخلاق المؤمناتی سامیت، اخلاق مضاف، المؤمناتی مضاف الیہ، مؤمنات یہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کا اعراب بھی مفرد کی طرح ہی ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ مؤمناتی کسرہ کے ساتھ مجرور ہے یہاں پر۔ اور جملہ نمبر 5 ہے ذهبت الی بیت عائشہ، بیتی مضاف ہے، عائشہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے لیکن عائشہ مجرور نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف فتح کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہ ہے عائشہ۔ شرح و تفصیل میں دیکھ لیں، یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، البتہ جر کی علامت بدلتی رہتی ہے۔ اگر مضاف الیہ اسم مفرد ہو تو کسرہ سے مجرور ہوگا، جیسے جملہ نمبر 1 میں ہے، مثنی ہو تو یا سے مجرور ہوگا اور اس سے پہلے فتح ہوگی، جیسا کہ جملہ نمبر 2 میں ہے، اور اگر جمع مذکر سالم ہو تو بھی یا سے مجرور ہوگا لیکن اس سے پہلے کسرہ ہوگا، جیسے جملہ نمبر 3 میں ہے۔ اور جملہ نمبر 4 میں دیکھیں، جمع مؤنث سالم مفرد اسم کی طرح کسرہ سے مجرور ہوتا ہے۔ اور جملہ نمبر 5 میں دیکھیں، غیر منصرف اسماء جبکہ وہ لام تعریف سے خالی ہوں فتح سے مجرور ہوتے ہیں، جیسا کہ جملہ نمبر 5 میں ہے۔ غیر منصرف پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا، تنوین بھی داخل نہیں ہو سکتی اور وہ فتح کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اتنا ہی سبق پڑھیں گے، آپ اس کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ضروری ہے زبانیات کرنے کے لیے آپ اس کو انڈر لائن کریں، اسے زبانیات کریں، سبق کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ کل ہم پڑھیں گے المضاف اذا کان مثنی او جمع مذکر سالم۔ آج ہم نے پڑھا کہ جب مضاف الیہ مثنی جمع مذکر سالم اور غیر منصرف ہو تو اعراب کیا ہوگا۔ مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے تو یہ سارے بھی مجرور ہی ہوں گے لیکن مجرور ہونے کی ان کی حالت مختلف ہوگی۔ کل ہم پڑھیں گے کہ مضاف کیسے مجرور ہوگا، مضاف مجرور نہیں، مضاف کیسے عامل کے مطابق اس کا اعراب آئے گا، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔